مہمان نوازوں کے لیے بشارتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے ایک منادی ندا کرے گا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہو تو وہ آگے بڑھ کر بیان کرے۔ یہ آواز سن کر کچھ لوگ نکل کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ پر ہم لوگ حق رکھتے ہیں کیونکہ ہم دنیا میں اپنے مہمان بھائیوں کو عزت سے کھلاتے پلاتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میرے یہ نیک بندے سچ کہتے ہیں اور میں آج ان کو بلا حساب و کتاب اور بغیر عذاب و عتاب بہشت میں داخل کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں مہمان آتا ہے اور وہ شخص اپنے مقدور یعنی حیثیت کے موافق اس کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اس کو بہشت میں 70 حوریں اور سرخ یاقوت کے 70 محل عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس نے خود پر بہشت کو واجب کر لیا، اور جو شخص مہمان سے کھانا دور رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے فضل و کرم سے محروم رکھے گا اور اس پر دہکتی ہوئی آگ میں سخت عذاب کرے گا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے مہمان کو کھانا کھلائے گا تو اس کو جنت کی تمام نعمتیں اور وہ راحتیں ملیں گی جن کو نہ کبھی اس نے آنکھوں سے دیکھا اور نہ کانوں سے سنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی 70 حاجتیں بھر لائے گا، اور بہشت میں ہر روز 70 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ جو شخص مہمان کی عزت کرے گا اس کے لیے 9 فضیلتیں ہیں۔ جس وقت مہمان گھر میں آتا ہے تو اس کے ساتھ گھر میں 10 لاکھ برکتیں اور 10 لاکھ رحمتیں داخل ہوتی ہیں۔ جو کچھ مہمان کھاتا ہے اس کے ہر لقمے کے بدلے میزبان کو اس قدر ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے اللہ کی راہ میں 1000 گھوڑے دیے۔ اللہ تعالیٰ بہشت میں اس کے لیے ایک شہر تیار کرتا ہے، اس کو ہزاروں شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے ماں باپ اگر مسلمان ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، اور اگر کافر ہوں تو ان پر عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ اس کے اعمال نامہ میں 70 حج اور 70 عمروں کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس کے گھر والوں کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اگرچہ وہ شمار میں جنگل کی ریت کے برابر ہوں پھر بھی بخش دیے جائیں گے۔ اس کی قبر 70,000 گز تک فراخ کر دی جائے گی۔ ہر لقمہ کے عوض اس کو قیامت کے دن ایک پر ملے گا جس کے ذریعے وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ ایک اور جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے مہمان کی عزت کی تو گویا اس نے 70 اولیاء اللہ اور 70 شہیدوں کی خدمت کی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے اور پشت نہیں پھیری۔ آقا انعامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کو کھانا کھلانے میں 5 خوبیاں ہیں۔ مال و رزق میں ترقی ہوتی ہے، اس گھر سے مرض دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر والوں سے مصیبت اٹھا لیتا ہے، اس میزبان کی قبر قیامت تک روشن رہے گی، قیامت میں اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس گھر میں مہمان داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ رحمت الہی کے فرشتے اس گھر میں آتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جس شخص کے یہاں مہمان آئے اور وہ مہمان کو اپنے ساتھ کھلائے تو اللہ تعالیٰ ہر لقمے کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کی 10 برائیاں دور فرماتا ہے، اس کے لیے بہشت میں 10 درجے رتبے بلند فرماتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے مہمان پر 1 درہم خرچ کرے تو اس نے اللہ کی راہ میں گویا فقیروں اور محتاجوں پر 10,000 درہم خرچ کیے۔ جس نے مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو اس نے اللہ کی راہ میں گویا بنی اسرائیل کے 60 پیغمبروں کو کھانا کھلا کر آسودہ کیا۔
جس نے مہمان کو ایک گھونٹ پانی پلایا اور دنیا سے اٹھ جانے سے پہلے انشاءاللہ حوض کوثر کے پانی سے سیراب ہوگا۔ مہمان کی عزت اور خاطرداری اللہ کے نزدیک 70,000 رکعت نفل سے زیادہ پسند ہے۔ جس نے مہمان کو کوئی کپڑا دیا، خواہ وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو بہشت میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی حاصل ہوگی۔